تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے، تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے خدائے ذوالجلال ہمیشہ لگائی ہے پار اپنی نیا۔ ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کا میزبان طارق سراج چودھری، دا ٹروتھ ود طارق چودھری حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ آج کا سچ کا سفر ہماری مہمان شخصیت کے ساتھ اپنے سفر کو روانہ ہونے کے لیے ہے۔ ہماری ساری بات چیت سچ پر مبنی ہوگی، حق اور سچ کی بات کریں گے، جستجو بھی سچ کی ہے، تلاش بھی سچ کی ہے، اور ہمارا جو نظریہ سوچ جو ہے وہ بھی حق اور سچ پر مبنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو معاشرے کی سچائیاں ہیں اور جو معاشرے کی حقیقتیں ہیں وہ آپ تک لے کے آئیں، اور اسی طرح جو ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ جو آتے ہیں، ہم انہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سچ کے اوپر مبنی ساری گفتگو کرنی ہے، سچ کی باتیں کرنی ہیں، اور یقیناً کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جب تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی بالکل ایک ایسا ہمارا عمل ہے یا ہمارا ایک ایسا پیرہن ہے جس کے لیے ہمیں کسی قسم کی ایمبیرسمنٹ کی یا شرمندگی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم سچ پر مبنی بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی سہارے یا صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ سچ کو آنچ نہیں۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، لیکن پورے پاکستان میں ان کی اپنی ایک خاص پہچان ہے، اور وہ ایک ادیب ہیں، رائٹر ہیں، مفکر ہیں، محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر سوشیو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ان کا ایک خاص مقام ہے، انٹر ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی، اور کمپیریٹیو فیتھ ڈائلاگ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کی ایک مکمل گرپ ہے۔ میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں ہماری عظیم مہمان شخصیت جناب ایمانویل نذیر سندھو صاحب، جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ایمانویل نذیر سندھو صاحب، میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی شکریہ۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے دا ٹروتھ ود طارق چودھری، اس کا فارمیٹ ہے کہ ہم جو ہماری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کہانی اپنی زبانی ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعارف کرانے میں کوئی کوتاہی رہ جائے، لیکن ہم اسی لیے یہ جو حصہ ہے اپنے مہمان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے مہمان اپنا تعارف جو ہے وہ خود ہمارے ناظرین کو کروائیں۔ اس میں جو کویسچن ہوتا ہے ہمارا پہلا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے بچپن کے بارے میں، پرائمری تعلیم، پیدائش کہاں ہوئی، اور اپنے پیرنٹس کے بارے میں، پرائمری تعلیم کے بارے میں، یہ فارمیٹ کا جو پہلا ہمارا کویسچن ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کہاں پہ آنکھ کھولی، اور جو آپ کے بچپن کے دن ہیں، جو پرائمری تعلیم ہے اور میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ آپ نے کہاں پہ حاصل کی۔ بہت شکریہ طارق صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی شکریہ، اس کاوش کے لیے جو آپ نے شروع کی اور جس پہ آپ کاربند ہیں۔ آمین۔ اور ہم بھی امید کرتے ہیں اور آپ بھی حوصلہ رکھتے ہیں کہ آپ بہت آگے تک اس پروگرام کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ تو میرا تعارف میرے باپ کے نام سے شروع ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب میں نہیں تھا تو وہ تھا۔ آمین۔ تو والد صاحب کا نام ہے نذیر مسیح سندھو، یہ پاکستان ایئر فورس کے ملازم تھے جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ تو 1965 کی جنگ کا دور چل رہا تھا، تو میں اس وقت 10 ماہ کا تھا، جب یعنی 1964 میں پیدا ہوا، اور 10 مہینے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، تو لگتا ہے ایسے تھا کہ یہ میری وجہ سے ہو گیا۔ اچھا، لیکن سی ایم ایچ میں میری پیدائش ہوئی، لاہور سی ایم ایچ میں۔ اچھا جی۔ اور یہ خوش قسمتی ہے میری خداوند کی طرف سے
یہ مہربانی ہے خدا کی، اس کا فضل ہے کہ میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا. آمین. نہ صرف مسیح گھرانے میں بلکہ مسیحیت پھیلانے والے گھرانے میں پیدا ہوا. آمین. میرے والد صاحب نے اپنی جو پوسٹنگ ہوتی تھی ان کی آرمی میں، جس شہر میں بھی انہوں نے وقت گزارا 3 سال یا 6 سال کا عرصہ، اس میں انہوں نے اپنی سرکاری ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مسیحیت کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر شہر میں جو ہے انہوں نے چرچ کانگریگیشن ڈیولپ کی. اچھا، گڈ. تو یعنی ہمارے گھر میں آنکھ کھولنے سے لے کر اب تک ہم نے مذہبی ماحول دیکھا، عبادات اور کروسیڈز کے ارینجمنٹ، اور اپنے باپ کو دیکھا کہ آدھی لائف وہ گورنمنٹ کو دیتے تھے اور آدھی لائف وہ اپنے مشن کے اوپر، اپنے ویژن کے اوپر وہ اسپینڈ کرتے تھے. اوکے. تو کراچی میں تھے جب میں اپنی پہلے تعلیمی ادارے میں داخل ہوا، اس وقت ہم کراچی میں تھے. جو پرائمری تعلیم ہاں کا جی. آغاز آپ نے ہاں جی. کراچی سے کیا. وہ نارویجن سیکنڈری اسکول تھا وہ. اچھا جی، گڈ. وہ ناروے والوں کی کاوش تھی پاکستان میں جو ہے وہ تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اور بہت اچھے لیولز پہ اور بڑے اچھے سٹینڈرڈز پہ انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہوا تھا. اوکے. تو اس کے بعد تقریباً 1973 میں ابا جی کی پوسٹنگ ہو گئی سرگودا بیس پہ. اچھا اچھا. وہاں پہ آ کے میں نے جو ہے وہ سینٹ پال اسکول میں داخلہ ہوا ہمارا، سرگودا میں. سرگودا سینٹ پال میں. تو اس وقت یہ گورنمنٹ کا نہیں تھا، اور ظاہر ہے مشنری اسکول تھا، اور اچھے قسم کی تعلیم اور اچھا معیار تھا ان کا، اچھے اساتذہ تھے وہاں پہ. بالکل صحیح. تو اب جو ہی میں نے اپنی بلوغت کو، یعنی بلوغت کی پہنچا ہوں، تو اپنے اسٹڈیز کی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے اپنے رجحانات، اپنے شوق، ہاں. تو ان میں سب سے پہلا شوق میرا یہ تھا کہ 2 سال کی عمر میں جب میں نے پہلا کراچی میں کروسڈ میں ایک گیت گایا تھا. اچھا جی. اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے کرسی پہ کھڑا کیا گیا پبلک کے اصرار پہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ان کو اوپر کیا جائے. گڈ. تو مجھے کہا گیا کہ جیسے زکی درخت پہ چڑھا، آج یہ بچہ آپ کو گیت سنائے گا، یہ کرسی پہ چڑھ کے گیت سنائے گا، خدا کے جلال کو حاصل کرے گا. کیا بات، کیا بات. سو روٹین بچپن سے یہ جاری تھی. تو بائبل اسٹڈی ہمارے دن کی ایکٹیویٹیز میں سے ہمارا شروع جو تھا وہ کوائٹ ٹائم سے ہوتا تھا. اوکے. تو ہر بچہ گھر میں پرسنل بائبل ریڈنگ ہوتی تھی. صبح 4 بجے فیملی عبادت ہوتی تھی، اور شام کو پھر ہمارے گھر میں فیملی عبادت کا رواج تھا. یعنی ان ساری چیزوں نے ہمارا مذہبی رجحان جو ہے اس کو بہت ڈیولپ کیا. اوکے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں اپنے کالج ایج میں پہنچا ہوں، گورنمنٹ کالج. اچھا، کالج جانے سے پہلے مطلب آپ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کہ آپ نے جو ہے وہ گیت جو ہے وہ پبلکلی گایا. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت میں 2 سال کا تھا. اچھا، 2 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ پبلک کو فیس کیا. ہاں جی، اور توتلی اسی زبان سے میں نے وہ گیت گایا. کیا بات، کیا بات ہے. اچھا، جب آپ ایجوکیشن آپ نے کمپلیٹ کر لی تو پھر آپ پریکٹیکل لائف میں آئے، تو کیسے آپ نے پلنگ ان جمپ ان کیا جو آپ کی عملی زندگی ہے؟ پریکٹیکل لائف میں سب سے پہلے میرے کلاس فیلو رانا طارق صاحب تھے، جو میڈیسن پروموشن کا اور مارکیٹنگ کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی آج کل کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار ابھی تک تو کوئی جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں بنایا کسی جاب وغیرہ کا کام کا ابھی. تو اس نے کہا مجھے کہ چلو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، ایک کمپنی کا انٹرویو ہو رہا ہے. تو کہتا آپ کا تجربہ نہیں ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ صرف انگریزی بولنی ہے. صحیح ہے. اردو میں وہ بات کریں آپ نے جواب ہی نہیں دینا. کہتا ہے آپ کے پاس یہ اسکل ہے جو ان کے لیے اٹریکٹیو ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے جاب مل جائے. خیر انٹرویو ہوا، جاب پہ کھڑے ہو گئے. اس نے مجھے 1 مہینہ ٹور پروگرامنگ اور سارا ڈیٹیلنگ وغیرہ کا انداز سمجھایا، سکھایا. تو وہ شخص بھی مجھے ساری عمر یاد رہے گا کہ فرسٹ جو ہے میرا ورکنگ جو لائف میں آیا تو اس میں اس نے میرا ساتھ دیا اور مجھے سکھایا. اور اس کے بعد میں نے سیکھا اس انداز میں کہ بعد میں
جو ہے وہ جو اسٹاف ٹریننگ میں اہم کردار ادا کرتا تھا کمپنیز کے لیے. اوکے. تو یہ تھا میرا وہ پریکٹیکل لائف میں پہلا قدم جو ہے. پہلا قدم جو اچھا اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے جو مشنری سروسز ہیں، مذہبی خدمات جو ہیں، چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک مذہبی فیملی سے، ایک مذہبی رجحانات کی حامل ایک فیملی یا خاندان سے، تو آپ نے مذہبی خدمات بھی کافی زیادہ اچھے پیمانے پہ جو ہے وہ سر انجام دی. تھوڑا سا اس حوالے سے اپنا کوئی. یہ بیسیکلی یہ ذات میں تھا، یہ ذیل، یہ شوق ہماری ذات میں تھا. صحیح ہے. اس لیے کسی ادارے کو جوائن کرنے سے پہلے شخصی طور پہ خود ہی اپنے دوستوں میں، غیر مسیحی دوستوں میں، اوکے، اور آس پاس میں مسیحی دوستوں میں بھی کلام کی آیات کی تفسیر اور جو ہم نے سیکھا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش، اور غیر مسیحیوں کے ساتھ کمپیریٹیو انداز میں بھی اپنے موقف کو بیان کرنا اور اس کو یعنی ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا. تو یہ شوق تھا. اور وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے آپریشن موبلائزیشن، ایک برطانیہ کی آرگنائزیشن ہے جو ایونجلزم کرتی ہے. اوکے. تو خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں وہاں پہ جا کے کچھ سیکھوں. اچھا، گڈ. میں لفظ استعمال کرتا تھا کہ او ایم میں خدا نے مجھے بھیجا اپنی پرسنل ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے. صحیح. کیونکہ اس سے پہلے لائف کچھ جو ہے وہ نوجوانی کے انداز میں ہی جیسے گزرتی ہے، لا بالی اور لاپرواہی میں اور صحیح ہے، بے احتیاطی میں. صحیح ہے. تو اب دوسرے لفظوں میں تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ گنڈا گردی میں. صحیح ہے. کیونکہ مارشل آرٹ بھی میرا ایک فیلڈ تھا. اوکے. اچھا، وہ بھی آپ نے کورس کیا ہوا ہے؟ ہاں، مارشل آرٹ میں نے بلیک بیلٹ 2 ڈان تک جو ہے وہ کیا. اچھا، گڈ. پھر ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان میں ہوئی، اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اچھا اچھا، تو گڈ. کلب سسٹم کو رن کیا، پراپرلی ایک کلب کو چلایا. اچھا، گڈ. تو یعنی وہاں سے بھی میری ارننگ بھی شروع ہو گئی. جو میرا شوق تھا وہ میں نے اس لیول تک کیا کہ اس شوق سے میں نے ارننگ بھی کی. یعنی کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہو گیا. جی، پیشن اور پروفیشن ایک ہو گیا. گڈ. تو اس نے میری لائف کو بھی ظاہر ہے، اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے ڈیلی لائف انسان کی. صحیح ہے. کچھ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں، کہیں آپ خود استعمال ہونا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یعنی مذہبی روٹین سے لائف تھوڑی ہٹ گئی تھی. آپ یعنی کہ ایک پیور پبلک لائف میں آ گئے. پیور پبلک لائف میں آ گئے. اور اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں آپریشن موبلائزیشن کو جوائن کروں. اوکے. میرے والد صاحب کے تعلقات تھے ان کے ساتھ، انہوں نے مجھے بھیجا اور میں وہاں جا کے گواہی دیا کرتا تھا کہ میں اپنی پرسنل ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی یہاں پہ اور مشن نہیں آنے کا. بالکل صحیح ہے. کہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا اور میری لائف سے مسیحیت نظر آنی چاہیے، وہ نہیں تھی نظر آ رہی، تو میں یہاں پہ اپنے آپ کو ریسٹوریشن کے لیے آیا. گڈ. تو پھر اس میں ٹریولنگ ٹیم میں بھیجا گیا. صحیح ہے. ان کا مشن تھا کہ غیر اقوام میں جا کر، یعنی وہ کہتے تھے مسیح منادی غیر اقوام میں ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے. جنہیں یسوع مسیح اور یسوع مسیح کی تعلیمات سے آگاہی نہیں، ان تک اپنے مسیح یسوع کا پیغام لے کے جانا ہے. اچھا، گڈ. تو مجھے یہ نظریہ پسند تھا، اس لیے میں نے ان کو جوائن کیا. بالکل تو صحیح. اس میں ظاہر ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے بہت سارے خطرات بھی تھے، بہت سارے بیڈ ایکسپیرئنسز بھی تھے، لیکن وہ بیڈ ایکسپیرئنسز ہمارے لیے گڈ ایکسپیرئنسز بن گئے، ایک تجربہ بن گیا، ایک گواہی بن گئی کہ کس طرح برے سے برے حالات پیدا ہو جانے کے بعد بھی خدا ہمیں مکھن سے بال کی طرح نکال لیتا ہے. کیا بات ہے. کیونکہ جو ایونجلسٹ ہوتے ہیں، میرا یہ تجربہ گزرا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کمک بھی بڑی جلدی پہنچتی ہے. بالکل صحیح ہے. ان کی ایک کال بھی جو ہے وہ جو ہے اگنور نہیں کی جاتی. بالکل ایسے ہے. یعنی کہ جب آپ خدا کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو خدا بالکل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا جی ہوتا بالکل ہے. ساتھ ساتھ. اور وہ اپنی جو کمک ہے، اپنی طاقت جو ہے، اور اپنی رسد جو ہے، اور اپنی امداد جو ہے، وہ آپ کے لیے سائے کی طرح آپ کے اوپر رکھتا ہے. یہ یقیناً یہ آپ کی بات جو ہے یہ بڑی واضح ہے. اور جتنے بھی لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے. جی. جب پہلا وزٹ تھا میرا
ٹریولنگ ٹیم 2 کے ساتھ باہر Okay. نکلے ہیں. تو ہم ٹھینگ موڑ قصور چلے گئے. اوکے. وہاں پہ ہم ایونجلزم کر رہے تھے. تو ہم 8 لوگوں کی ٹیم تھی جس میں امریکن، برٹن، جرمن، آسٹریلین اور ہم 2 پاکستانی، ایک ملیشین تھا. تو میری جو مجھے کو جوائنٹ کیا ایک جرمن کے ساتھ کہ آپ نے اس روڈ پہ جانا، 2 بندوں نے. اوکے. تو ہم اب کام کر رہے تھے. ہمارے پاس مسیحی کتب بھی ہوتی تھی اور انجیل مقدس بھی ہوتی تھی، بائبل مقدس بھی ہوتی تھی، جو ہم چوائس کے مطابق لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. مفت نہیں دیتے تھے، بالکل لٹل اماؤنٹ کے ساتھ 20 روپے کی بائبل دے دیتے تھے. اچھا مطلب تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ میں یا اس نے اپنی مرضی سے لینے والے کا جو ہے وہ جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ بھی قائم رہے. جی بالکل. تو اب ایک گروپ آیا ہری ٹوپیوں والا، 7-8 لڑکے آئے ہیں. جی. تو آتے ہی نا انہوں نے میرے کندھے سے بیگ کھینچا ہے جس میں بکس تھیں. اوکے. تو میں ابھی مارشل آرٹ لائف میں سے آیا تھا، ابھی نیا تھا اس میں. میں نے اس کا بازو پکڑ کے تو تقریباً اس کو جکڑ دیا بری طرح سے. وہ تکلیف سے چیخا اور انہوں نے جرت نہیں کی آگے بڑھنے کی. پھر میں نے اس کو چھوڑ کے میں نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، جب سے میں مسیح ہو گیا ہوں تو میں نہیں لڑنا چاہتا. تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں کے اسکول کو، وہاں کی مسجد کے امام کو الرٹ کر دیا اور ایک بہت بڑا گروپ بنا کے تو ہماری تلاش شروع کر دی. اب ہمارے لوگ بکھرے ہوئے تھے، 4 بازاروں میں 8 لوگ بکھرے ہوئے تھے. گاڑی ہماری کافی فاصلے پہ کھڑی ہوئی تھی. اچھا. تو اب ہم آہستہ آہستہ سارے اپنی گاڑی کی طرف جب دیکھا ہنگامہ شروع ہو گیا. تو اب ہمارے 2 بندے جو تھے مین جو تھے وہ لیڈرشپ جو تھی ہماری برٹن کے تھے دونوں ہی. اچھا. سائمن اور ڈیوڈ. اوکے. اب وہ غائب ہیں اور ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ جمع غفیر ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے، لاٹھیاں اور پتھر اٹھائے اور نعرے بازی کرتے ہوئے. بالکل صحیح ہے، بالکل. تو اب میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ پہلی دفعہ کا واقعہ ہے. میں تو گاڑی میں جو ہوتا ہے نا وہ ویل لفٹنگ کے لیے جو ہوتا ہے راڈ. جی. اب میں سوچ رہا ہوں میں نے جا کے وہ راڈ پکڑ لیا ہاتھ میں. تو میں نے کہا یہاں پہ تو بڑی فائٹ ہوگی. ہاں. تو میرے ساتھ آ کے جو ایک ملیشین تھا امبا، ڈاکٹر امبا، اس نے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کہ یہ جسمانی جنگ نہیں ہے بھائی، یہ روحانی جنگ ہے. اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھ لینا. کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بس ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے دعا کر اور خدا کی طاقت کو دیکھ. اوکے. میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور میں دعا کرنے لگ گیا. تو ابھی کوئی 20-25 فٹ ہم سے دور تھا وہ سارا جو کراؤڈ تھا جو ہم پہ حملہ آور آنے کے لیے آ رہا تھا ہماری طرف. تو اچانک مجسٹریٹ کی گاڑی آ کے ان کے اور ہمارے درمیان کھڑی ہو گئی. یہ یہاں سے مجھے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ بھئی جو فرنٹ لائن پہ فوج لڑ رہی ہے، ایونجلسٹ ہیں جو، ان کی ایک کال بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی، اگنور نہیں ہوتی. واہ کیا بات. تو یہ بڑا میں سمجھوں یہ ایک بڑا ایمان کا ایک نظر آنے والا جو تجربہ ہے وہ آپ نے کیا. ہاں جی. اور جس میں ایمان جو ہے وہ آپ کو بالکل آپ کی ہتھیلی کے اوپر نظر آ گیا. اور مجسٹریٹ نے وہ میگا فون میں اونچی آواز میں کہا کہ قانون کو کوئی ہاتھ نہ لے، ہم ان کو ڈیل کر لیں گے. اور ہم پریشان تھے اپنے 2 بندوں کے لیے. وہ بھی مجسٹریٹ کی گاڑی میں سے نکلے. اچھا. یعنی ہمارا کورم بھی پورا ہو گیا. اوکے. اور جس کی وجہ سے ہم ہل نہیں تھے. نہیں تو ہم کراؤڈ دیکھ کے بھاگ جاتے گاڑی لے کے، لیکن نہیں. وہ انہوں نے سینئرس نے کہا کہ بھئی او ایم کا اصول ہے، ہمارا ایک بھی بندہ پیچھے ہے تو ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. بالکل صحیح ہے. تو مجسٹریٹ اپنے آفس لے گیا. وہاں پہ جا کے اس نے ہمیں کہا، گرمی تھی، وہ کہتا ہے یار اپنے حلیے درست کرو. ہم واش رومز میں گئے، اپنا منہ سے دھوئے، واپس آئے ہیں تو ٹیبل کے اوپر چائے بسکٹ وغیرہ لگے ہوئے. خدا کا انتظام. ہاں جی. تو میں نے اپنے دوستوں کی طرف منہ کر کے کہا، میں کہ وہ لکھا ہے کہ وہ تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. آمین. تو اس نے مجھے ہی مخاطب کیا مجسٹریٹ نے کہ آپ ان کے گائیڈ ہیں
میں نے بات اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کہا ہاں جی میں ہی ہوں گائیڈ ان کا، بات کریں آپ۔ اس نے کہا یار ان کو پڑھے لکھے لوگوں میں لے کے جایا کریں، ان کے لیے صحیح ہے، ہاں ظاہر ہے ایسا طبقہ جو آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکے، ان کے ساتھ کوئی فارنرز ہیں، مشکل ہو جائے گی، ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ، میں نے اس کی بات کو کاٹ کے کہا، میں کہ سر آپ پڑھے لکھے؟ تو وہ ہنس کے کہتا ہاں میں پڑھا لکھا ہوں۔ تو میں نے بائبل مقدس اس کو تحفہ دی، میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہمارا گفٹ ہے۔ کیا بات ہے، تو بڑی خوشی سے اس نے، یہ خوبصورتی ہے ایمانویل نذیر سندھو صاحب، جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو پھر خدا ہمارے درمیان آ کر کام کرتا ہے۔ اچھا یہ تو آپ کی ہو گیا آپ کا زندگی کا ریلیجس جو آپ کا سفر ہے، آپ سیاسی معاملات پر بھی بڑی زیرک نگاہ رکھتے ہیں۔ جو ہمارا موجودہ نظام انتخاب ہے یا انتخابات ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں پاکستان میں بسنے والی، کیا ان کی نمائندگی جو ہے وہ مناسب انداز سے ہو رہی ہے؟ جی بالکل بھی نہیں، بڑے افسوس کے ساتھ اور دکھ بھرے دل کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، کیونکہ رجحان میرا اس طرف سیاست کی طرف اس لیے آیا کہ خدا داد صلاحیت تھی ایک قوم پرست ہونے کی، آمین، قوم کے لیے غیرت کھانے کی بھی اور قوم پرست ہونے کی جو ہے وہ ایک صلاحیت خدا کی طرف سے تھی۔ گڈ۔ تو اس میں نے سوچا کہ ہماری پاکستانی مسیحی عوام کا کیا سلوشن ہے ان کے مسائل کا۔ تو میں نے اس لیے سیاست پہ غور کیا کہ پتہ نہیں شاید سیاست میں ہو، تو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے پریکٹیکلی اپنے تایا زاد بھائی ایمانویل شاہد کے الیکشن میں کمپین میں ساتھ دیا، وہاں سے مجھے سمجھ آنے لگی کہ یہ الیکشن ہوتا کیا ہے، اور اس کی حلقوں کی تقسیم کیا ہوتی ہے، کمپین کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، یعنی اس کے جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں سیاست کے جو اسرار و رموز ہیں وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ایک دو جارج کلیمنٹ ہے اس کے 2 الیکشنز ہوئے، ٹھیک ہے، جس میں میں نے اس کو سپورٹ کیا، اس کے لیے پراپر کمپین کو میں نے خود ہینڈل کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کو میں نے اپنے علاقے سے حلقے فیصل آباد سے تھا وہ جارج کلیمنٹ، جی، اور میں اس وقت سرگودا پہ تھا۔ اچھا، تو سرگودا میں میں نے 3,500 ووٹ اس کے لیے کلیکٹ کی۔ کیا بات، بڑی بات۔ تو وہ ایک تجربہ تھا میرا، اور یہ جاننے کا موقع تھا کہ کیا سیاست میں، پھر ہم نے اپنے MNA کو جس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا اس کو ہم ہنٹس دیتے تھے کہ یہ بل پیش کرو، یہ بات کرو جو ہماری قوم کے بارے میں ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ پھر ہم نے ان کو ایک ٹاسک دیا کہ آپ سارے مسیحی ممبران جو دوسری پارٹیوں میں بیٹھے ہیں ان کو بلا کر ایک اپنی مسیحی پارٹی بنا کے بیٹھو۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا کام ہی نہیں حکومت میں بیٹھنا، آپ اپوزیشن میں بیٹھو۔ بالکل، کیونکہ جنہوں نے حقوق لینے ہوتے ہیں اپنی عوام کے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ حکومت کی گاڑیوں میں جھولے نہیں لے رہے ہوتے۔ ظاہر ہے حکومت کی ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے، ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں ان کی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اب جتنے بھی گورنمنٹ کے جو نمائندگان ہیں الیکٹیو، لیکن اب تو سلیکٹیو ہے، جو نمائندگان ہیں جب بھی کسی مسیحی ایشو پہ وہ آتے ہیں تو وہ آتے ہی گورنمنٹ کی موقف کو بیان کرتے ہیں۔ بالکل ایسے، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے آنے والی گورنمنٹ کو ہمارا موقف ہے اس کو پروموٹ کرے، اپنی قوم کے موقف کو پروموٹ کرے۔ جب ہم جدا خانہ انتخاب کا حصہ بنتے ہیں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جدا مان لیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جبکہ یہ پاکستان بننے کے وقت جو پاکستان کا آئین تھا، پاکستان کے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے جانے سے پہلے 73 سے شاید اس سے پہلے جو آئین تھا ہمارا، اس میں قائد اعظم کی 17 اگست 1948 میں پہلی قانون ساز اسمبلی میں جو ان کے تقریر ہے، جی، آج بھی وہ YouTube پہ ہے موجود۔ بالکل صحیح۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ کا مذہب سے کوئی لین دین نہیں ہے، سروکار نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہر شخص یہاں پہ برابر کا شہری ہے،
اور اپنی وہ مسجدوں مندروں گرجوں میں جانے کے لیے آزاد ہے. ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میرے ناظرین بھی اس کے اوپر آپ کی رائے چاہتے ہیں. کسی بھی ملک کے جو شہری ہیں انہیں اپنے نمائندگان جو ہے وہ چننے کا پورا اختیار ہوتا ہے. اگرچہ یہاں پر مخلوط انتخاب ہے اور جو مذہبی اقلیتیں ہیں یا جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں وہ مین اسٹریم میں اپنے جو حلقے کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو منتخب کرتی ہیں، تو بھی جو نمائندگی ان کی ہوتی ہے وہ ان کے جو نمائندگان ہیں پارٹی پروسیس کے تحت جو منتخب ہو کے آتے ہیں ان کو ان کے نمائندگان جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نمائندگان، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ جو نمائندگان ہیں کیا یہ اپنی ریپرزنٹیشن جو ہے قوم یا اپنے لوگوں کی نمائندگی دیانتداری سے کرتے ہیں؟ سر لیڈرشپ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک مستند قسم کا میڈیا ہوتا ہے آپ کی پرابلمس کو ڈائگنوز کرنے کا. اچھا جی. جیسے ڈاکٹر ہے، آپ کتنے بھی سیانے آپ کے علاقے میں ہوں، آپ اپنے مرض کی تشخیص کروانے کے لیے کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بالکل. تو ہمارے اگر ٹرمینالوجی میں کوئی لیڈرشپ کا کوئی مقصد کوئی مطلب ہے نا تو وہ بھی ایک طبیب ہے. بالکل وہ صحیح. سب سے پہلے اپنی قوم کے مرض کی تشخیص کرے. بالکل صحیح ہے. جس میں اپنی قوم کے مرض کو تشخیص کرنے کی قابلیت نہیں، کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا لیڈرشپ کے جو ہے مرتبے پہ کھڑے ہونے کے لیے. بالکل صحیح ہے. تو ہمارے اگر جو بھی لوگ مخلوط انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو علم ہی نہیں کہ ان کی قوم کا، ان کی امت جو پاکستان میں مسیحی امت ہے ان کی، اس کے مسائل ہیں کیا، اس کو مرض کیا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو مرض سب سے پہلا تو یہی ہے کہ ہمارا جو بنیادی حق ہے پاکستان کے 1 نمبر شہری ہونے کا وہ ہمیں دلوایا جائے، ہم اس کو لیڈر مانیں گے. نہ کہ ان کی وہ جھنڈے والی گاڑیوں میں پھرنے کے شوقین لوگ اور اپنی خاندانی ترقی اور اپنی پرسنل پروٹوکول کے لیے ہمارے وہ لیڈر بن گئے. وہ پھر ہمارے ہوتے ہی نہیں، جنہوں نے ان کو نوازا ہے وہ پھر انہیں کا اوزار ہوتے ہیں، انہیں کی وفاداری کرتے ہیں. کوئی پیغام جو آپ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اپنی اولاد میں سیاسی شعور کو پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ نوجوان ہی قوموں کی تقدیر بدلنے کی طاقت، جرأت اور ذیل رکھتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو سیاسی شعور دینا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں بنی اسرائیل قوم کو خدا نے قومی دستور دیا تھا. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اور یسوع مسیح کی قربانی کے بعد ہمیں شخصی جو ہے وہ شعور اور قانون دیا. ٹھیک ہے. یعنی بائبل مقدس ہمیں قومی تشخص کو بھی جو قائم رکھنے کے لیے گر سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے قومی تشخص کو بھی قائم رکھنا ہے. کیسے قائم رکھنا؟ ہاں جی، ہم نے گرجوں تک محدود نہیں ہونا. ٹھیک بات ہے. ہم نے وہاں سے باہر نکل کر اپنی سیاسی حیثیت کو بھی پہچاننا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے فائٹ کرنا ہے. درست ہے. ٹھیک ہے. تو جو قومیں فائٹ کرنے کی جرأت نہیں رکھتی ان کو منافق کہا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. جو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم و استبداد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے وہ بھی منافق لوگ ہیں. بالکل صحیح. وہ اچھے لوگ نہ کہیں، پرامن لوگ نہ کہیں. بالکل تو صحیح. میں نے نواز شریف کے دور میں جب پہلی دفعہ شناختی کارڈ پہ جو ہے کھانا علیحدہ مذہب کا بنانے کے اوپر کافی احتجاج ہوا، کافی پاکستان میں احتجاج ہوا. بالکل ایسے ہی. تو ایک BBC کی اردو اسپیکنگ ٹیم چل رہی تھی تو انہوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے سامنے بھی مائک کر دیا. بالکل صحیح. تو میں نے ایک فی البدی
کتا وہاں پہ ان کو ریکارڈ کروایا. بالکل صحیح. وہ تھا کہ ذرا ارشاد. ہاں جی، پیامبر امن کے اٹھے ہیں کفن باندھ کے سر پہ. پیامبر امن کے. ہاں جی، اٹھے ہیں کفن باندھ کے سر پہ. مسیحی امن کے پیامبر ہے نا. جی ایسے ہی ہے. تو یہ احتجاج کر رہے تھے سڑکوں کو نکل کے. ایمبیسڈر آف پیس. ہاں جی، تو پیامبر امن کے اٹھے ہیں کفن باندھ کے سر پہ. مجھے احتجاج کے اس امر پہ تشویش کیوں نہ ہو. ناظرین، آپ نے خوبصورت خیالات سنے جناب ایمانویل نذیر سندھو صاحب کے. یقیناً ان کی جو تڑپ ہے یا ان کی جو تانگ ہے یا جو ان کا ایک خاص انداز میں فکر مند ہونا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی قوم کی آزادی چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ترقی کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ آزادی سے رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پر کسی قسم کی ظلم زیادتی اور ناانصافی کی فضا جو ہے وہ نہ چھائے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں ان کی دہلیز پر دیے جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ظالم جو ہے وہ کسی مظلوم کے سر کی بلی نہ چڑھائے. اور یہی حقیقت ہے کہ اس مقصد کے لیے ان کا پیغام یہ ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہماری قیادت ہے، انہیں اپنے کردار کو پہچاننے کی ضرورت ہے. انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنی قوم کی قیادت اس طریقے سے کریں کہ لوگ جو ہیں ان کے مداح ہو جائیں، اور یہ جو اکٹھ کا سفر ہے، یہ جو ایکتا کا سفر ہے، یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزرے. تمام سچ پر مبنی گفتگو کے لیے ہم شکر گزار ہیں جناب ایمانویل نذیر سندھو صاحب کے. سندھو صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آئندہ بھی ہمارا یہ گفتگو کا اور یہ پروگرامز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. ناظرین، حق سچ کا سفر جو ہے وہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ آئندہ کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اپنے ہوسٹ طارق سراج چودھری اور کیمرہ مین طارق پیارا صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.